اللہ نے کی ہے. میرا تھوک نبی کے تھوک سے مل گیا. محبت کی ایسی نظیر، ایسی ایگزامپل اور ایسی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے. آخری وقت میں بھی میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف کی اس محبت کا تو خیال رکھا جائے. اس دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ بتا گئے کہ میاں اور بیوی کا پیار کیا ہوتا ہے، ہسبینڈ اور وائف کی زندگی کیا ہوتی ہے اور اس زندگی کو کیسے نبھانا چاہیے. حضرت عائشہ نے اپنے نبی کے آخری وقت کے اس حالات کو ریکارڈ کر لیا اور اسی لیے حضرت عائشہ کا حجرہ پسند کیا کہ جتنے اچھی طریقے سے میری زندگی کے آخری وقت کے حالات عائشہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتی ہے، اتنی ذہانت، اتنی عقل مندی اور اتنی فطانت کسی اور بیوی کے اندر نہیں ہے. اس لیے حضرت عائشہ کے حجرے کو نبی اکرم نے پسند بھی کیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، مسواک سے فارغ ہوئے اور آنکھیں ٹننے لگی، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور نگاہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت کے اوپر لٹک جاتی ہیں، ٹک جاتی ہیں اور آخری جملہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلتا ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ نیک لوگوں میں، شہیدوں میں، صلحاء میں، نیک لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر لے. اے اللہ رفیق اعلی میں مجھے بھی پہنچا دے جہاں تیرے برگزیدہ اور نیک بندوں کی روحیں ہیں. اے اللہ اسی جگہ پر مجھے بھی پہنچا دے. اللہم بالرفیق الاعلی، یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا اور آخری جملہ تھا. اس جملے کی ادائیگی کے بعد پوری دنیا کو روشن کرنے والا، ٹمٹمانے والا، پوری دنیا کو چمکانے والا اور روشنی دینے والا سورج ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو جاتا ہے. سورج غروب ضرور ہو گیا لیکن اپنی روشنی سنت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اپنی اداؤں کی شکل میں چھوڑ کے گیا ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ تصور کیجئے ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی ابو بکر صدیق نہیں آئے، حضرت عائشہ بھولی ہوئی ہیں. یہ پورا مرحلہ سننے کے بعد ابھی دیکھیے یہاں انتقال. حضرت انس فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو اللہ کو پیارے ہوئے انتقال کر گئے. کلیا چک کے ارد گرد رہنے والوں، 12 ربیع الاول کو اپنا کلیا چک کا علاقہ بھی دیکھنا. اس سال بھی دیکھا ہوگا 12 ربیع الاول کو. آئندہ 12 ربیع الاول آئے اور زندہ رہو تب بھی دیکھنا اور دونوں میں موازنہ کرنا. آج 12 ربیع الاول ہے، محمد رسول اللہ اس دنیا سے چل بسے ہیں. 12 ربیع الاول کو حضرت انس کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری پڑھیے. حضرت انس کہتے ہیں جس دن محمد رسول اللہ مکہ سے مدینے آئے، جس دن محمد رسول اللہ مکہ سے مدینے آئے، مدینے میں اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا. مکے سے مدینے آئے، اس دن سے زیادہ خوشی کا دن اور چمکنے والا دن مدینے والوں کے لیے کوئی نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی 5-5 سال کی بچیاں بھی گیت گا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آج تو 14ویں رات کا چاند مکے سے چمکتا ہوا ہمارے مدینے آیا. آج تو فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا ہے، چمکا ہے. ہم تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ جس دن مکے سے مدینہ نبی آئے ہجرت کر کے تشریف لائے، اس دن مدینے والوں کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی گیت گا رہی تھیں. لیکن جس دن 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ہم نے مدینے میں اس سے زیادہ کالا دن اور اس سے زیادہ تاریک دن ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا. اس سے زیادہ غم میں ڈوبا ہوا دن مدینے میں کبھی نہیں دیکھا. جس دن آئے اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں دیکھا، اور جس دن آپ اس دنیا سے چل بسے اس سے زیادہ غم بھرا دن ہم نے نہیں دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا تھا پورا مدینہ.
ادھر 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے، کس طریقے کی خوشیاں، اور ادھر 12 ربیع الاول کو حضرت انس کہہ رہے ہیں غم سے ڈوبا ہوا دن ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ 12 تاریخ کو حضرت فاطمہ اپنے ابو کے پاس بیٹھ کر کیا کہہ رہی ہیں، روح نکل گئی، ابو چل بسے، کیا کہتی ہیں، وا کرب ابا عجاب رب بندہ۔ ارے یہ 12 ربیع الاول کی داستان ہے، اور یہ کسی ایرو گیرو کی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں، بخاری کی بات ہے، یہ کوئی مولوی جرجیس اور مولوی فلاں کی لکھی ہوئی کتاب کی بات نہیں۔ 12 ربیع الاول ہے، حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں، نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی اللہ بالرفیق الاعلی کہہ کر آخری سانس لے چکے، چلے گئے اللہ کے پاس، ڈیڈ باڈی، بس باڈی ہے، کیا کہہ رہی ہیں اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر، وا کر بابا عجاب رب بندہ، میرے ابو آپ کو رب نے بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا۔ آئے ابو آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے حاضری دے دی، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے قبول کر لیا، عجاب رب بندہ، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا، چلے گئے۔ وا کر بابا من جنت الفردوس مابا، اے میرے ابو آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وا کر بابا الا جبریل ننا، اے ابو اب میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، الا جبریل ننا، اب میں جبریل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں بلا کر کہتی ہوں جبرائیل سے، جبرائیل محمد رسول اللہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، یعنی اب تو قرآن لے کے مت آنا، کیونکہ صاحب قرآن ہی اس دنیا میں نہیں رہا، اب کس کے اوپر تم قرآن کی آیتیں نازل کرو گے، صاحب قرآن اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کے جملے نکل رہے ہیں، تمہارے منہ سے کون سے جملے نکلتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہو، سمجھ میں نہیں آتا کہ 12 ربیع الاول کو جس دن نبی کا انتقال ہوا، تم تو کہہ دو کہ ہم انتقال مانتے ہی نہیں ہیں، بہت آسان ہے، تم مانتے نہیں ہو، نبی کا انتقال مانتے نہیں، اور حضرت حسین جو شہید ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا شہید مرتا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں، اس کا ماتم کرتے ہیں۔ بلم، چھریاں، آگ پہ چلنا اور سینہ پیٹنا، یعنی قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے جو مرتا نہیں، شہید جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں، زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، جو مرتا نہیں جو زندہ اس کا ماتم ہو رہا ہے۔ اور یہاں نبی اکرم جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر وہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جو چلے گئے اس دنیا سے ان کے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائی حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں، اور سنیے، حضرت عمر فاروق کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وہ دوڑے دوڑے آئے، سیدھے گھر میں گھسے، تلوار نکالی اور کہا کون کہتا ہے نبی کا انتقال ہو گیا؟ سب خاموش، تلوار لہرائی، اگر کسی نے یہ کہہ دیا محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ابھی اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے لیکن لوٹ کر آئے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی اللہ سے ملاقات کرنے گئے، وہ لوٹ کے ضرور آئیں گے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، وہ بھی اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے، صحابہ کرام باہر گفتگو کر رہے تھے لیکن سیدھے ابو بکر صدیق حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی دھاری دار چادر کو اڑا دیا گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دھاری دار چادر پڑی ہوئی تھی، اس چادر کو ہٹایا، چہرے کو کھولا اور پیشانی کا بوسہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا
آئے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے اوپر 2 موتیں نازل نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے سکتا، جو موت آپ کی قسمت میں آپ کی مقدر میں لکھی ہوئی تھی وہ آ چکی ہے، اللہ آپ کو ڈبل موت 2 موتیں نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد باہر نکلے، حضرت عمر فاروق سے کہے عمر خاموش ہو جاؤ، حضرت عمر خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ آپ نے ابو بکر نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ، لیکن حضرت عمر خاموش ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے، ایک ہی رٹ لگا رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ادھر حضرت ابو بکر لوگوں سے گفتگو کرنے لگے، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس چلے آئے اور ابو بکر کی تقریر سننے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینے لگے، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حمد و ثنا کے بعد لوگوں سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، بخاری کی حدیث، غور کرو حضرت ابو بکر نے کیا کہا۔ اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم لوگوں میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں میں سے جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو محمد رسول اللہ کو اپنا معبود مانتا تھا، وہ سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد رسول اللہ انتقال کر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا جو انتقال کر جائے۔ جو محمد کو معبود مانتا تھا وہ سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد رسول اللہ انتقال کر گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کو معبود مانتا تھا، وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ زندہ ہے، زندہ ہی رہے گا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ سن لو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اے عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے اے محمد تو صرف ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت ابو بکر جب یہ قرآن پڑھ رہے تھے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا میں نے فوراً کہا ابو بکر آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے قرآن کی آیت پر اور تصدیق کرتے ہیں۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول پر جو موت آنی تھی وہ آ گئی، جو انتقال آپ کو ایک بار کرنا تھا وہ کر لیا، اب آپ زندہ نہیں، ہم نے بھی مان لیا، آپ نے ایسی آیتیں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، حضرت عمر فاروق کا یہ حال تھا، اور حضرت ابو بکر کا موقف دیکھو، حضرت عمر ماننے کے لیے تیار نہیں، حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت عمر کے موقف کو بدلوا دیا اور کہہ دیا کہ دیکھیے قرآن بھی کہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہو گیا، ابھی نبی کو دفنایا نہیں گیا، دفنانے سے پہلے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہ بتاؤ نبی کا جانشین کون بنے گا، اترادھیکاری کون بنے گا، کس کو خلافت دی جائے گی؟ نبی تو اس دنیا سے چلے گئے۔ انصار کہنے لگے واہ تم نے نکالا، ہمارے یہاں ہے، ہم نے پناہ دی، انصاریوں میں خلیفہ بنے گا۔ مہاجر کہنے لگے ہم میں بنے گا، ہمارے یہاں نبی آئے، محمد رسول اللہ ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، لہذا ہمارے یہاں خلیفہ بنے گا۔ اختلاف شدید صورت اختیار کر لیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، خلیفہ اور امامت میں قریش میں سے بنایا جائے گا، یعنی قریش میں سے رہے گا۔ جیسے ہی قریش کا نام آیا
انصاریوں نے اپنا نام واپس لے لیا. فرمایا جب اللہ کے نبی اپنی زندگی میں فرما گئے تو ہمیں اب حجت کرنے کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر قریش میں اتفاق ہو گیا اور ابو بکر صدیق کو ان کا اترادھیکاری بنا دیا گیا, جانشین متعین کر دیا گیا. اب اختلاف ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے گا. صحابہ کرام کچھ کہنے لگے جیسے سب کو دیا جاتا کپڑے اتار کر, ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کپڑے اتار کر غسل دیا جائے گا, یعنی چادر ڈال کر اس کے اندر سے جسم پہ ہاتھ لگا کر کپڑے کے اندر سے غسل دیا جائے گا. کچھ کہنے لگے نہیں, کپڑے پہنا کر غسل دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے سارے صحابہ پر غشی طاری ہو گئی اور سبھی نے خواب میں دیکھا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبیوں کے جسموں سے کپڑے نہیں اتارے جاتے, نبیوں کو جسموں سمیت کپڑوں سمیت غسل دیا جاتا ہے. جب سب نے اپنا خواب سے بیدار ہوئے تو سب نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے یہ دیکھا, دوسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا, تیسرے نے کہا میں نے یہ دیکھا. پھر یہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول کو کپڑے کے اوپر سے غسل دیا جائے, لہذا کپڑے پہنائے غسل دے دیا گیا. غسل سے فارغ ہوئے تو اب یہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے. مکے کے مہاجر کہتے ہیں مکے لے جائیں گے. انصاریوں نے کہا واہ, رہیں نکالو تم رہیں ہمارے یہاں اور روح ہمارے یہاں نکلے اور لے کر تم جاؤ, وہ ہمارے یہاں دفن ہوں گے. کوئی کہتا ہے کہ بیت المقدس جہاں وہاں دفن کیا جائے. کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کوئی رائے دی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیغمبروں کی روح جہاں نکلتی ہے اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے. لہٰذا اس نبی کے فرمان کے بعد جہاں آپ دفن کیے گئے تھے وہیں سے بستر کو ہٹایا گیا اور وہیں پر قبر کھودی گئی, لحد والی قبر, بغلی قبر, اور اسی قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کا انتظام کیا گیا. اسی میں پورا دن گزر گیا, رات آئی, میرے بھائی دوسرا دن بھی اسی میں گزر گیا اختلاف کو ختم کرنے میں. پھر غسل کیسے دیا جائے, یہ سب ہوتے ہوتے یہ دن بھی گزر گیا, رات آ گئی. میرے بھائیو اب نماز پڑھنے کا وقت آیا. 10 لوگ جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے اسی حجرے کے اندر, کیونکہ زیادہ جگہ نہیں تھی. اللہ کے نبی کا نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا, اللہ کے رسول کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی, سب نے الگ الگ پڑھی. پہلے 10 لوگ اندر گئے, پھر نکلے, پھر 10 گئے, انہوں نے پڑھی, پھر 10 گئے. پہلے قبیلہ بنو ہاشم کے لوگوں نے نماز پڑھی, 10 کر کے نماز پڑھتے گئے. جب بنو ہاشم آپ کا خاندان ادا کر لیا نماز, پھر مہاجرین نے نماز پڑھی جو ہجرت کر کے آئے تھے. جب مہاجرین بھی نماز پڑھ چکے تو پھر انصاریوں نے نماز پڑھی, مدینے کے انصار بھی نماز پڑھ چکے تو پھر عورتوں نے نماز پڑھی. پھر عورتیں بھی 10 جائیں اور نماز پڑھ کے باہر آتی گئی, اور عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں پھر بچوں نے نماز پڑھی. آدھی رات سے زیادہ یہ بھی گزر گیا, اور پھر رات ہی کے آخری حصے میں, پھر رات ہی کے آدھی رات گزر جانے کے بعد محمد رسول اللہ کو رات کے اندھیرے میں اسی حجرے مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کو کب دفن کیا گیا مجھے پتہ بھی نہیں, ہاں آدھی رات کے بعد میں نے پھاوڑوں کی آواز سنی ہے, یعنی قبر کھودی جا رہی تھی, یہ آواز میرے کانوں میں ضرور گئی. دفنا دیا گیا. جب نبی اکرم کو دفن کر دیا گیا اور سب صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے, پھر صبح کو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر قبر کی طرف اشارہ کیا اور قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹی یاد کرو تم اپنے اس خواب کو جو آج سے 9 سال 10 سال پہلے تم نے مجھے بتایا تھا اور کہا تھا آسمان سے 3 چاند گرے اور وہ میرے حجرے میں آ کر گرے, سقط نہ فی حجرتی. میں نے کہا تھا ابھی مت بتاؤ, ابھی کسی سے مت پوچھنا میری بیٹی, تم نے میری بات کا خیال رکھا, تم نے اس بات کو کسی کو نہیں بتایا, یہاں تک کہ میرے دوست اور اپنے شوہر محمد رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا. اگر ان کو بتاتی تو شاید وہ بھی نہیں بتاتے, سمجھ جاتے, لیکن وہ تمہارا دل نہیں توڑتے, میں نے بھی دل نہیں توڑا. اے میری بیٹی یہ حجرہ تمہارا
اس حجرے میں جو دفن ہے وہ چاند ہے، اور یہی وہ چاند ہے جو سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا ہے۔ عائشہ ھذا احد اقمارک وہو خیرھا، تینوں چاندوں میں سے یہ پہلا چاند ہے جو سب سے زیادہ روشن اور چمکنے والا، سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا ہے۔ 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہوا۔ جب ابو بکر کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ کہتی تھی یہ میری خواب کا دوسرا چاند ہے جو ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ ابھی ایک چاند اور ہے، لیکن پھر حجرے میں اب ایک ہی قبر کی جگہ باقی رہ گئی۔ حضرت عائشہ نے اعلان کر دیا لوگوں اس قبر کی جگہ جو خالی ہے اس میں میں رہوں گی، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر میرے ساتھ پوری زندگی نہیں رہ سکے تو میرے انتقال کے بعد مجھے اس جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ اس جگہ کو تیسری قبر کو حضرت عائشہ نے اپنے نام کر لیا کہ اس میں میرے انتقال کے بعد مجھے دفن کیا جائے۔ لیکن جب ابو لولو نے فیروز نے حضرت عمر فاروق کو جب نیزہ مارا تو حضرت عمر فاروق نے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس ایک خبر بھیجی اور اپنے قاصد کے ذریعے کہا تیسری قبر کی جو جگہ باقی ہے عائشہ سے کہنا کہ آئے اماں عائشہ محمد رسول اللہ کے دوست، حضرت عمر کی خواہش ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس قبر کے اوپر اس قبر میں مجھے دفن کر دیا جائے، اگر خوشی خوشی وہ اجازت دے دیں تب تو ٹھیک، ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ کے پاس جب قاصد آیا اور کہنے لگا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، حضرت عائشہ نے سر پکڑ لیا اور فرمایا اے عمر تم نے مجھ سے کیا مانگ لیا ہے؟ اے عمر جس قبر کی جگہ کو میں نے اپنے لیے چوائس کر رکھا تھا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے بغل میں دفن کی جاؤں گی، آج تم نے مجھ سے وہ بھی مانگ لیا اور اس گھر سے مانگا جس گھر کے سردار محمد رسول اللہ کا اصول تھا کسی کو نا امید نہیں لوٹاتے تھے، کسی کو نراش نہیں لوٹاتے تھے۔ آئے عمر کے قاصد میری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کا ذکر عمر سے مت کرنا اور کہہ دینا کہ عائشہ نے خوشی خوشی وہ جگہ تمہیں دے دی، جب تمہارا انتقال ہوگا تو تمہیں اسی جگہ دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر کو قاصد نے بتا دیا عائشہ نے خوشی خوشی وہ جگہ تمہیں دے دی۔ حضرت عمر نے پھر بھی کہا لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو آخری بار میری باڈی کو حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس لے جانا اور دفن کرنے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لینا، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں میرے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے عائشہ اجازت دے رہی ہوں لیکن انتقال کے بعد بدل جائیں، ایک بار اور پوچھ لینا، اگر وہ میرے انتقال کے بعد بھی اجازت دے دیں تو دفن کرنا اور اگر نہ دیں تو مجھے بقیع الغرقد میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، آخری بار ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ ان کی وصیت تھی، اے عائشہ اب کیا کہنا ہے آپ کا؟ حضرت اماں عائشہ جواب دیتی ہیں جو میں نے زندگی میں کہہ دیا تھا عمر کی وہ اب بھی، اے عمر اس جگہ پر انہی کو دفن کیا جائے گا۔ لہذا حضرت عمر کو جب دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتی ہیں عائشہ تو تیسرے چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا تھا تجھے، تو تیسرا چاند خود بننے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ تو نے تیسرے چاند کو بھی گرتے ہوئے دیکھا ہے، اگر تو خود دفن ہو جاتی تو تیسرا چاند کیسے دیکھتی؟ اس حجرے میں تیسرا چاند تجھے دیکھنا تھا، یہ عمر ہے جو تیسرا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ ایک حدیث اور اس پر یہ 2 گھنٹے کی پونے 2 گھنٹے کی تقریر۔ میرے بھائیوں یہ پہلا چاند ابو بکر، دوسرا چاند عمر، تیسرا چاند، یہ 3 حضرت عائشہ نے کہا آج میرا خواب پورا ہو گیا۔ پورے واقعے کو بیان کرنے کا مین مقصد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ نبیوں کو بھی موت، رسولوں کو بھی موت، ہمیں اور آپ کو بھی موت، اور موت وہ چیز ہے جس نے کسی سے دوستی نہیں کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی، ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ جرجیت صاحب 1999 میں یہاں آئے تھے، آج 2024، یہ 25 سال کی جو زندگی گزر چکی ہے یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ جرجیت 25 سال تو اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے،
25 سال تو اپنی قبر کے قریب جا چکا ہے، بلکہ 25 سال تو اپنی جنت یا اپنی جہنم کے قریب جا چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے 25 سال پہلے خطبہ یا تقریر میری سنی تھی اور آج پھر سن رہے ہیں، ان کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 25 سال کم کر چکے ہیں، وہ بھی قبر کے اتنے قریب ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی جنت اور جہنم کے اتنے قریب ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب زندگی بچی کیا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو 60، 65 اور 70 سال کے اوپر کراس کر پاتے ہیں۔ بہت جلدی موتیں آ رہی ہیں۔ اپنی آخرت کو دیکھو، اپنی عاقبت کو سنبھالو۔ محمد رسول اللہ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور آخرت کو ترجیح دینے کا کے لیے کہا ہے۔ یہ زندگی مٹی کے ہو، مٹی میں مل جاؤ گے، یہ روح علیین اور سجین میں جاتی ہے۔ علیین اور سجین، سجین ساتوں زمینوں کے نیچے ایک قید خانہ ہے۔ سجن کے معنی ہوتے جیل، عربی میں سجن کے معنی ہوتے جیل، اور سجین کہتے قید خانے کو۔ 7ویں زمین کے نیچے قید خانہ ہے برے لوگوں کی، شرابیوں، جواریوں، کبابیوں، سود خوروں، بدعمالوں اور منافقوں کی روحیں اس 7ویں زمین کے نیچے سجین قید خانے میں ڈال دی جاتی ہیں، اور نیک 5 وقت کے نمازی، روزے دار اور باعمل اور اچھے اور نیک لوگوں کی روحیں 7ویں آسمان کے اوپر علیین ایک ٹھکانہ ہے، اس علیین کے اندر ڈال دی جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، ان لوگوں میں بنیے کہ ہماری روحیں علیین کے اندر جائیں۔ سجین تو بہت برا مقام و مرتبہ، گھٹے گی، مرنے کے بعد سوچو چین مل جائے گا، نہیں، مرنے کے بعد روح، میرے بھائیو، پھر قبر میں اس کا کنیکشن، غور کرو کہ سجین سے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن قبر کے اندر، پھر قبر بھینچے گی، دبائے گی، یہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی جائیں گی۔ انسان چیخے گا، چلائے گا، واویلا مچائے گا، لیکن اس کی آواز کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنے گی، کیونکہ انسان اور جناتوں کے کانوں میں اتنی طاقت ہی نہیں رکھی اللہ نے کہ وہ مخلوق کی آواز کو سن سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا عذاب کیسا ہوتا ہمیں بھی بتا دو۔ اللہ کے نبی ذرا دیکھیں تو فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اگر میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں قبر کا عذاب دکھوا دوں تو تم مارے دہشت کے، مارے خوف کے کہیں اپنے مردوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو کہیں قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے بھائیوں کی ڈیڈ باڈی کو کہیں قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دو۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو، اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ میں قبر تمہیں دکھا سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ منظر ہے اور اس منظر سے ہمیں اور آپ کو سب کو گزرنا ہے۔ آج اتنا ہی پر اکتفا کرتا ہوں، کل انشاءاللہ تھوڑا سا بڑھ چڑھ کے بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین نبی اکرم کی زندگی کو ہمیں آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما، نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔